طلبا، سب سے پہلے میں آپ سے اپنا تعارف کراؤں. میرا نام عبدالجبار ہے اور منصورہ سنگھ ایک مشہور مدرسہ ہے، اس میں وہیں پر میری رہائش گاہ بھی ہے اور وہیں سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے. اور فراغت کے بعد 2008 سے میں وہیں پڑھا رہا ہوں. تو اب جو ہے وہ حالیہ دنوں میں میرا تقرر آپ کے اس مدرسے میں ہوا ہے. میں چونکہ نیا استاد بن کر آیا ہوں، اس لیے آپ سب سے پہلے آپ کو تعارف کروا رہا ہوں. عزیز طلبا، آج کا جو ہمارا درس ہوگا وہ لیکچر میتھڈ کے طور پر ہوگا. عام طور پر مدارس میں بیٹھ کر پڑھایا جاتا ہے اور وہاں پر کتابی طریقہ تدریس ہوتا ہے، اور یہ سب سے قدیم طریقہ تدریس ہے. ارسطو، افلاطون، سقراط، بقراط، یہ تمام جو ہے اس طرح پڑھاتے تھے کتابی تدریس کے طور پر. لیکن آج کل جو ہے وہ مغربی تہذیب کے بعد یونیورسٹیوں کا جو سلسلہ چل پڑا ہے، تو اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لیکچر میتھڈ ہے. اس میں کتاب سامنے نہیں ہوتی، استاد سامنے ہوتا ہے. استاد ایک لیکچر دیتا ہے اور پھر اپنا مطالعہ کر کے آ رہا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کے سامنے ایک بات پیش کی جاتی ہے اور پھر آپ جاتے ہیں اور آپ جا کر اپنا مطالعہ کرتے ہیں. آپ کے سامنے کتابوں کی لائبریری آ جاتی ہے. بہرحال آج میری تقریر کا جو موضوع ہے وہ قرآن میں سورہ اسراء کی ایک آیت ہے، اور جانی پہچانی آیت ہے. آپ نے اس کو کئی بار پڑھا ہوگا، لیکن اس سے ہم کچھ نئی چیزوں کو ثابت کریں گے. وہ یہ ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کر مت چلو. بے شک آدمی کی سماعت، اس کی بصارت اور اس کی دل، اس کے بارے میں ایک دن سوال کیا جائے گا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے. اس آیت کی میں تشریح آپ کے سامنے کروں گا، لیکن اس تشریح کے مقدمہ کے طور پر میں سب سے پہلے آپ کو ایک قصہ سناؤں گا. ایک قصہ ہے کلیلہ اور دمنہ. ایک ہزاروں سال پرانی کتاب ہے جو ہندوستان میں ایک فیلسوف نے، اس وقت کے شہزادے، اس کا نام تھا دبشلیم. اس کا نام تھا دبشلیم. اس کے کہنے پر ویدوا اس فیلسوف نے یہ کتاب لکھی تھی. تو اس میں کئی قسم کے قصے ہیں. اس میں حکمت اور عقل کی باتیں بیان کی گئی، جانوروں کی کہانی کی زبان میں. لیکن اس میں جو حکمت کے موتی ہیں وہ آدمی اگر تلاش کرنا چاہے تو اس کی زندگی بہتر بن سکتی ہے. بہرحال ایک قصہ ہے اس میں کہ 3 مچھلیاں ایک تالاب میں رہتی تھیں. ایک تالاب میں 3 مچھلیاں رہتی تھیں، ان کی آپس میں پکی دوستی تھی. تو ان کو کسی ذریعے سے بتایا گیا کہ اس تالاب میں چند دنوں کے بعد شکاری آنے والے ہیں جو اس کا شکار کریں گے مچھلیوں کا. لہذا آپ اپنی جان بچانا چاہتی ہیں، یہاں کہیں سے بندوبست اگر آپ کرنا چاہیں تو کر لیں. یہ بات ان کے علم میں لائی گئی، مچھلیوں کے علم میں. انہوں نے آپس میں غور کیا اور انہوں نے اس پر بحث مباحثہ بھی کیا کہ جان بچانی چاہیے، کیا تدبیر کریں کہ ہماری جان بچ جائے. بہرحال ان میں ایک جو مچھلی تھی، انہوں نے فوری طور پر اپنے آپ کو وہاں سے نکالا اور کسی راستے سے نکل کر دوسرے تالاب میں چلی گئی. دوسری جو مچھلی تھی، اس دن جس دن وہ شکاری آ گئے، جال وغیرہ لے کر انہوں نے جال نصب کر لیے، شکاری آ گئے تو اس مچھلی کو انہوں نے پکڑ لیا، دوسری کو بھی پکڑ لیا. دونوں کو انہوں نے پکڑ لیا جالی میں. تو جب اس کو پکڑی گئی تو اس نے کہا کہ اب چونکہ مصیبت سر کے اوپر کھڑی ہو گئی ہے، لہٰذا میں جان کس طرح بچاؤں. اس نے فوری تدبیر کی اور اس نے اپنے آپ کو مرا ہوا، مصنوعی طور پر مرا ہوا کر دیا. تو جب انہوں نے، شکاری نے مچھلی کو نکالا، کہا کہ یہ تو مری ہوئی، اس نے باہر کو پھینک دیا. باہر جب پھینک دیا تو اس نے چھلانگ لگا کر دوسرے کنارے چلی گئی. اس کے بعد تیسری جو مچھلی تھی وہ گومگوگی کے فید میں رہی. اس نے کہا کیا کروں، تو اس لیے سوچتے ہوئے وہ بہرحال پکڑی گئی اور پھر آگے چل کر اس کو انہوں نے کھا گیا، تل کر وہ کھائی گئی. تو یہاں سے آپ کو مچھلیوں کی 3 اقسام مل گئی. اور چونکہ وہ حکمت کی کتاب ہے تو آپ کو اس میں
کیا تین حکمتیں مل رہی ہیں لوگوں کی؟ تین کون سے اقسام آپ کو مل رہی ہیں مجھے بتائیں آپ، جس کو آئے وہ ہاتھ اٹھائیں جی۔ ایک تو پہلے تدبیر کرنا چاہیے کہ اس کا ہم بندوبست کس طرح کریں، اور دوسری جو مچھلی تھی اس نے یہ کہا کہ اب جو فوری طور پہ کیا فیصلہ کرے جس طرح سے میری جان بچ جائے۔ تیسری مچھلی نے کہا کہ ہم کیا کروں، کیا سے بچاؤں، ایسے ہی پکڑی گئی۔ مطلب لوگوں کی اقسام آپ لفظوں کے ذریعے سے بتائیں، جس طرح لوگوں کی عقل کے اعتبار سے تین اقسام ہیں، تو اس طرح دو اور چار کی طرح بتائیں، اس طرح عقل کے اعتبار سے لوگوں کی تین اقسام ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی قسم ایک فوریت ڈھونڈتے ہیں، دوسرے وقت اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بنایا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ عقل مند دانا، اس کو دور اندیش کہا جاتا ہے۔ تو پہلے لوگوں کی پہلی قسم دور اندیش، یعنی دور سوچنے والا۔ سر وہ خیر اندیش، اس نے پہلے خیر اندیش، نہیں خیر اندیش، دور اندیش، دور اندیش۔ دور اندیش۔ اچھا دوسری جو جس نے بر وقت ایک مصنوعی طور پر اپنے آپ کو مرا ہوا حاصل کر کے بھی جان بتا دی، اس کو عقل مند، اس کو عقل مند حاضر دماغی کہتے ہیں۔ اور تیسرا ایک آدمی ہے وہ مغو کی کیفیت ہوتا ہے جو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، تو برحال یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں تین ہی چیزوں کو میں انشاءاللہ ثابت کروں گا آپ کے سامنے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان مسئولا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سمع سے مراد کیا؟ مراد یہ کان ہے، بصر سے مراد یہ آنکھیں ہیں جو نظر آ رہی ہیں،